شادی کی پہلی رات میرا شوہر جب مجھ سے ہم بستری کرنے لگتا تو وہ فوت ہو جاتا تھا۔ آج میری ساس مجھے اپنے تیسرے بیٹے کے لیے دلہن بنا رہی تھی۔ یوں میری ساس اپنے 2 بیٹوں کو دفنانے کے بعد پھر بھی مجھے کسی اور سے شادی کی اجازت نہ دیتی، کیونکہ میری ساس بہت لالچی تھی اور میں اپنے امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور ساری جائیداد بھی میرے نام تھی۔ آج میرے تیسرے شوہر کے ساتھ تیسری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بہت ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ میرا شوہر نہ مر جائے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دی۔ میں نے سب سے سنا تھا کہ میں چاند کا ٹکڑا ہوں، نازک سا پھول ہوں، حسن کی چلتی پھرتی مثال ہوں۔ میرے ارد گرد میرے چاہنے والوں کا ہر لمحہ تانتا بندھا رہتا تھا۔ ایسے میں میرا مغرور ہونا جائز تھا۔ میں ایمن مغرور ترین لڑکی تھی، انسان کو انسان نہیں سمجھتی تھی، دوست بھی بس چن چن کر ہی بناتی تھی۔ میرے والد پورے شہر کے معروف ترین بزنس مین تھے۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ باپ کی دلاری تھی تو ماں کی آنکھوں کا نور، بھائیوں کی مجھ میں جان تھی تو بھابھیوں کی میں گڑیا رانی تھی۔ میں نے اپنی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزاری تھی۔ 21 سال کی ہوئی تو میرے لیے بھاگ بھاگ کے رشتے آنے لگے تھے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کا رشتہ آتا تو کبھی پائلٹ کا، بزنس مین کے بیٹے تو قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے الگ۔ میرے والد کو کوئی لڑکا بھاتا ہی نہیں تھا۔ جب میرے والد ہر رشتے کو انکار کرتے رہتے تو مما اکتا سی گئی تھی۔ انہوں نے میرے والد سے سوال کیا کہ آخر آپ کو کیسا رشتہ چاہیے؟ والد بولے ایسا لڑکا چاہیے جو ایمن کے ساتھ کھڑا ہو تو لوگ کہیں چاند سورج کی جوڑی ہے۔ مجھے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑی عمر والے صنعت کار سے۔ اللہ کا دیا سب کچھ پاس ہے میرے۔ میں اپنی بیٹی کو ہر چیز دینے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ والد کی باتیں سن کر میں کھل اٹھی تھی۔ میرے والد میرے ہم خیال ثابت ہوئے تھے۔ یوں ہی عیش و میں وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جب میں 24 سال کی ہوئی تو بالآخر میرے والد کو ایک لڑکا پسند آ ہی گیا۔ اس کا نام موہت تھا۔ میرے والد نے میرے سامنے لڑکے کی تصویر رکھ کر مجھ سے میری رائے مانگی۔ میں نے تصویر دیکھے بنا ہی کہہ دیا مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے۔ میرے مما اور بھائی تو چکرا کر رہ گئے۔ وہ بولے ایمن تم ایک سوٹ خریدنے سے پہلے 3 بار پہن کر دیکھتی ہو، لڑکا بنا دیکھے ہی پسند کر لیا۔ میں مسکرا کر بولی میرے پاپا نے ہر رشتہ ٹھکرایا ہے میرے لیے، ایسے رشتے بھی رد کر دیے جن سے پاپا کے بزنس کو بڑا منافع ہو سکتا تھا۔ اب اگر ایک لڑکا انہیں پسند آ گیا ہے تو یقیناً وہ پسند کیے جانے کے قابل ہی ہوگا۔ میرے والد کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ میرے والد نے بتایا لڑکے والے نارمل فیملی سے ہیں، مگر میں ہر چیز اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، یوں لڑکے والے بھی تمہارے سامنے دب کر رہیں گے۔ میرے والد کی بات بہت مناسب تھی۔ اگر وہ میری شادی اپنے جیسے ہی کسی کھاتے پیتے گھرانے میں کر دیتے تو وہ لوگ کہاں میرے نخرے اٹھاتے۔ خیر میرے والد نے میری شادی کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ یوں ایک خوبصورت دن میں دلہن بن کر موہت کے گھر آ گئی۔ موہت بلا شبہ ایک حسین نوجوان تھا۔ مجھے اپنے والد کی پسند پر جی بھر کر پیار آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا ہمارے سوشل سرکل میں سب لوگ ہی موہت کی خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے تھے۔ بارات رخصت ہو کر اسی گھر آ گئی تھی جو میرے والد نے میرے نام کر دیا تھا اور اسی کو ہماری رہائش کے لیے سیٹ بھی کروا دیا تھا۔ میں بڑی خوش تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھے اپنے موہت کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا تو میں مسکرا پڑی۔ وہ بیڈ پر آ کر میرے روبرو بیٹھ گیا۔ اس نے فقط اتنا کہا کہ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں۔ پھر اس نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا اور جیسے ہی میرے قریب آیا پھر اچانک ہی اس کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے اور وہ اوندے منہ بیڈ پر گر گیا۔ میں اس کی اس حرکت پر بوکھلا کر رہ گئی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میری ساس بھاگ کر آئی۔ وہ بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ ہم موہت کو پاپا کی دی ہوئی کار میں فوراً ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے موہت کا معائنہ کیا تو ڈاکٹر بولا آئی ایم سوری، اسے گزرے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جیسے میرے سر پر آسمان ہی آن گرا ہو۔ میری ساس نے چیخ و پکار کر کے الگ طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ میں چکراتے سر کے ساتھ ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر بڑبڑا رہے تھے۔ کسی عورت کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سکتے میں ہی آ گئی۔ وہ بولی ہائے ہائے وہ دیکھو منحوس دلہن، سہاگ کے جوڑے میں ہی اپنے سہاگ کو کھا گئی۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ الفاظ واقعی چبھتے ہیں۔ جو کسی کے
بھی وجود کو چھلنی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مجھے اچانک سے وہ یاد آ گیا تھا، اس نے کہا تھا تمہارے الفاظوں نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے۔ تب میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ایمن نے، جسے حسن کی دیوی کہا جاتا تھا، اس نے ایک معمولی سے چھوٹے سے قد والے موٹے پیٹ والے سیاہ سے عاشق کا مذاق اڑایا تھا۔ اتنے میں میرے والد سمیت تمام گھر والے ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ موہت کی میت کو گھر لے جا کر اس کا سوگ منایا گیا تھا۔ میں نے دلہن والا 3 لاکھ کا جوڑا اتار کر سفید لباس پہن لیا تھا۔ موہت کی تدفین کے بعد میرے والد مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ گو کہ مجھ پر عدت ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن میں ڈپریشن میں آ گئی تھی۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے گھر والوں نے سب سے یہی کہا تھا کہ ایمن عدت میں ہے۔ میرے ساتھ بڑا عجیب سانحہ ہوا تھا۔ میں بے یقینی کسی کیفیت میں تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ میرے بیوہ ہونے کی خبر ہر سو پھیل گئی تھی۔ اب ایک بار پھر سے میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ میرے والد پریشان تھے۔ انہیں خوف تھا کہ بیوگی کے بعد میرے سسرال والے مجھے دل سے نہیں اپنائیں گے۔ ایک شام یوں ہی پاپا میرے پاس آئے۔ وہ کافی خوش لگ رہے تھے۔ وہ بولے، بیٹا، رضیہ بہن آئی تھی، انہوں نے پھر تم سے اپنی بہو بنانے کی درخواست کی ہے۔ وہ موہت سے چھوٹے طلحہ کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ میں نے فوراً نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ میں نے کہا، اب میں شادی کا نام بھی نہیں لینا چاہتی۔ شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ پاپا رونے لگے تھے۔ میں بھی رو پڑی تھی۔ پاپا بولے، ایمن، میرے بچے، حالات ہمارے کنٹرول میں ہوتے تو میں کبھی نہ ایسا ہونے دیتا، مگر جو سب کچھ تم محسوس کرتی ہو وہی سب کچھ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری بھابیاں اپنے شوہروں سے ضد کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اس گھر کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تم منحوس ہو۔ نہ جانے اپنی بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی انہیں میری بیٹی کو منحوس کہتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں اگر ایک بار پھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ طلحہ بھی ایک خوبرو انسان تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے دل میں ڈھیروں سپنے سجا لیے تھے۔ رخصتی ہو کر میں اسی گھر میں آ گئی جہاں پہلی بار آئی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی طلحہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، اور جیسے ہی میرے قریب آنے لگا تو ایک دم بیڈ پر گر گیا۔ میں چیخ پڑی۔ میری ساس دل پر ہاتھ رکھ کے جب آئی تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر خود کو پیٹنے لگی تھی۔ ہم طلحہ کو جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ہم سے دعا کرنے کو کہا۔ میں نے پہلی بار اللہ سے دعا کی تھی۔ اس سے پہلے تو مجھے کبھی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ہر چیز تو تھی میرے پاس۔ میں نے رو رو کر طلحہ کی زندگی کے لیے فریاد کی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر صاحب آیا تو سب سے پہلے میں اس کے پاس بھاگ کر گئی۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا کر کہا، ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ میں ایک جانب گر گئی۔ میری ساس کی آواز ہاسپٹل میں گونج رہی تھی، ہم طلحہ کی میت کو گھر لے گئے۔ وہاں موجود ہر شخص کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، سب مجھے منحوس کہہ رہے تھے۔ مجھے ان کی باتوں سے خوف آنے لگا تھا تو میں امی کے ساتھ لپٹ سی گئی۔ علی کی بددعا میرے چاروں طرف گونجتی رہتی تھی۔ میری ساس بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں ساری رات روتی رہتی، علی کی روح سے معافیاں مانگتی رہتی۔ میرے ذہن پر 3 سال پہلے والا ایک منظر چلنے لگا تھا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارک میں گھوم رہی تھی جب ایک چھوٹے قد والا، نکلی ہوئی توند والا سیاہ سا لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، میرا نام علی ہے۔ میں پچھلے 1 سال سے آپ کو اسی پارک میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت کہ ایک دن بھی آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ مجھے آپ اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میں آپ کا رشتہ مانگنے آنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں شدید غصے میں آ گئی۔ میں بولی، کیا تم نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا؟ مجھے لگتا ہے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر تم آئینہ دیکھ لیتے تو یہ بات کرنے کی نوبت نہ آتی۔ ویسے اگر تم اپنی نکلی ہوئی توند آئینے میں دیکھ لو نا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہیں پھر بھی نیند نہیں آئے گی۔ میری باتیں سن کر میرے ساتھ کھڑی میری سہیلیاں ہنستی رہی تھیں۔ ان کی ہنسی نے مجھے اور شہ دی۔ میں پھر سے بولی، ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ رات زیادہ سیاہ ہے یا تمہاری شکل۔ اس بار کہکہوں کا طوفان اٹھا تھا۔ ہم سب کے کہکہوں میں وہ رو پڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، تمہارے الفاظ نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے۔ اس چھلنی دل سے میں تمہیں بددعا دیتا ہوں کہ تم اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جاؤ گی۔ تم ہر
طرف سے دھتکاری جاؤگی، پھر تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤگی یہ رات سادہ سیاہ ہے یا تمہارا نصیب۔ علی یہ سب باتیں کر کے چلا گیا تو ہم سب اس کی رونی صورت یاد کر کے ہنستے رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے یہ نہیں لگا تھا کہ اس کی بد دعا مجھے لگ جائے گی۔ ایک ہفتے کے بعد جب ہم پھر سے اس پارک میں گئے تو ایک لڑکا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، باجی علی نے خودکشی کر لی ہے۔ اس دن جب آپ سب نے اس کا مذاق اڑایا تھا تو وہ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس لڑکی کو ضرور بتانا، میں نے اس کی دھتکار کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے۔ باجی میں نے علی کی بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی، مجھے لگا تھا کہ وہ بس وقتی جذبات میں آ کے یہ سب کہہ رہا ہے، لیکن اسی رات مجھے اطلاع ملی تھی کہ علی نے خودکشی کی ہے۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے میں سہم سی گئی تھی، مگر میرے دوستوں نے میری ہمت بڑھائی تھی کہ کوئی کسی کی خاطر نہیں مرتا۔ اس لڑکے کو شاید کوئی اور بات پریشان کر رہی ہو، مگر میں 2 دن ڈپریشن میں رہی۔ مجھے بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں نے علی کو پیار سے سمجھا دیا ہوتا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اگر اسے نرم لہجے میں بات کرتی تو وہ یہ انتہائی غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہوتا، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے ذہن سے وہ حادثہ جاتا رہا۔ لیکن آج 3 سال بعد میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے علی کی بد دعا نے عرش سے لا کر فرش پر پٹک دیا تھا۔ میں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے نصیب کی سیاہی تاریخ کی بدترین رات سے بھی زیادہ سیاہ ہو چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، ہر طرف اداسی اور غم کا ماحول تھا۔ علی کی بد دعا میرے چاروں طرف گونجتی رہتی تھی۔ میری ساس بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں ساری رات روتی رہتی، علی کی روح سے معافی مانگتی رہی۔ ایسے ہی 5 مہینے بھی گزر گئے۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، ایمن میں تمہارے ابو سے اپنے تیسرے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگ چکی ہوں، انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے، اگلے جمعے تمہارا نکاح ہے اس کے ساتھ۔ میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ اب بس کر دیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ پر مزید ظلم مت کریں۔ آپ کو نہ تو خود پر ترس آتا ہے نہ اپنے بیٹوں پر۔ کیا چیز ہو جو آپ کو اپنے جوان بیٹوں کی قربانی دینے پر مجبور کر رہی ہے؟ پیسہ، دولت، گاڑی، یہ بنگلہ میں صبح ہی وکیل کو بلوا کر یہ سب آپ کے نام کر دوں گی، مگر اپنے تیسرے بیٹے کی جان مجھ سے بچا لیں۔ مجھے تو کسی کی بد دعا لگی ہے، میرا سہاگ کبھی سلامت نہیں رہے گا۔ میری ساس میری طرف بڑی خطرناک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور بولی، کس کی بد دعا سے تم نے میرے بیٹوں کو مٹی تلے دفنا دیا؟ میں کچھ بول ہی نہیں پائی۔ میری ساس کی آنکھوں میں خوف اترا ہوا تھا۔ میری بڑی بھابھی کی بات مجھے سچ ہی لگی تھی۔ میری ساس ایک لالچی عورت تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک عورت اپنے 2 جوان بیٹوں کی موت کے بعد ایک منحوس لڑکی کو پھر سے بہو بنانا چاہتی ہو؟ مجھے لگا تھا کہ شاید میری ساس میرے پہلے دونوں شوہروں کی سگی ماں ہی نہ ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہوگا اپنے لڑکوں کی موت سے؟ اس کو جو آسائش مل رہی تھی وہ پاگل تھوڑی تھی جو اپنے ہاتھ سے سب کچھ گنوا دیتی، لیکن میں اپنی ساس کی طرح بے حس نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا نا۔ خیر، میں نے بھی ایک منصوبہ بنا لیا، میں شادی کرنے تک مجبور تھی، اس سے آگے میں کچھ کر کے نئے لڑکے کی جان بچانا چاہتی تھی۔ جمعے کا دن آ گیا تھا، میں سوچوں میں گم تھی کہ میرا نکاح ہو گیا تو مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ آج میں تیسری بار اسٹیج پر بیٹھی تھی، کسی کی بد دعا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ رات ہو رہی تھی، میرا نیا شوہر ابھی تک میرے کمرے میں نہیں آیا تھا، شاید وہ بھی موت سے ہمکنار ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کی ٹھانی، میں جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور جہازی سائز کی الماری کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں نکاح تو کر لوں گی لیکن اپنے نئے دولہے کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ میرے پہلے 2 شوہر بھی میرے قریب آنے کی وجہ سے مرے تھے، شاید میرے اندر ہی کوئی نحوست چھپی ہوئی تھی۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنے گھر سے چوری چھپے بھاگ جاؤں گی اور کسی دارالامان میں پناہ لے لوں گی۔ والد کے گھر تو جا نہیں سکتی تھی، کوئی اپنا رشتہ دار تو مجھے قبول نہ کرتا، میرے پاس یہی آخری حل بچا تھا۔ میں الماری کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی شخص قدم چلتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میری سانس آندھی کی طرح تیز چل رہی تھی، مجھے معلوم نہ تھا کہ اگلے پل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ڈھیروں دعائیں مانگی تھیں، اچانک مجھے اپنے شوہر کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ بولا، اماں میری دلہن کہاں ہے؟ کہیں میری دلہن کو تو بھگا کر نہیں لے گیا؟
میری ساس کی بھی آواز آنے لگی تھی۔ وہ کافی بوکھلائی ہوئی تھی۔ وہ بولی، ارے یہیں تو بٹھا کر گئی تھی، میں اپنے راج دلارے کی بیوی کو یہیں ہوگی، مل جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ میرے بچے میری ساس کے الفاظ مجھے حیرت میں ڈال رہے تھے۔ آخر میرا تیسرا شوہر مجھے پانے کا اتنا خواہشمند کیوں تھا؟ تبھی مردوں کی بھی آواز آنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں نہیں بچ پاؤں گی۔ میری ساس بولی، موہت تو نے دیکھا ہے ایمن کو؟ وہ بولا، نہیں آنٹی، موہت تو میرے پہلے شوہر کا نام تھا۔ میں نے الماری کی اور سے جھانک کر دیکھا تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میرے دونوں شوہر جو مر چکے تھے وہ زندہ سلامت کھڑے تھے۔ تبھی میری ساس میرے نئے شوہر کے آگے سے ہٹی تو اس کو دیکھ کر لگا کہ میں اب آسانی سے سانس نہیں لے پاؤں گی۔ وہ تو علی تھا، وہی علی جس نے 3 سال پہلے میرے لیے خودکشی کر لی تھی۔ کہیں میں قبرستان میں تو نہیں آ گئی؟ مجھے اپنے کمرے پر قبرستان کا گمان ہونے لگا تھا۔ یہاں وہ میرے نکاح کا دن نہیں بلکہ حشر کا دن تھا، جہاں پر سب مردے زندہ کر دیے گئے تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگ گئی تھی۔ علی مجھے دیوانہ لگ رہا تھا، اس کی باتوں سے مجھے بڑا خوف آ رہا تھا۔ وہ بولا، اماں ایک بار وہ چڑیا میرے ہاتھ لگنے دو۔ اور میں غصے سے دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے چلا کر کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم لوگ خود کو مسلمان کہتے ہو، نکاح پر نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے بھلا؟ علی آگے بڑھا تو میں اس سے ڈر گئی۔ وہ خون خوار آنکھوں مجھ پر ڈال کر بولا، تم مسلمان تھی جب مجھے صرف شکل و صورت کی بنا پر ٹھکرا کر چلی گئی تھی؟ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے؟ میں نے تم کو حاصل کرنے کی ضد ٹھان لی تھی۔ تم کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا، مجھے منصوبہ بندی بھی ذرا پیچیدگی سے کرنی پڑی تھی۔ میں نے تم کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی میں اپنے ساتھ دونوں دوستوں کو بھی شامل کر لیا تھا اور ایک مولوی کو بھی۔ میں تو تمہاری شادی کے لیے ماں کو اتنا پیسہ دیا تھا کہ ہم جیسوں کے ساتھ نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ وہ مکروہ ہنسی ہنس کر بولا تھا، پھر دوبارہ بولا، اسی طرح دونوں بار تمہارا جھوٹا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ تیسری شادی پر تمہارا باپ مجھے دیکھ کر بھی تمہارا ہاتھ دینے سے انکاری نہ ہوا، الٹا وہ میرا مشکور ہو رہا تھا۔ اب اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں نا، وہ تو میری خاطر آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتی ہیں۔ میرا ساتھ دینا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اماں نے میرے ہینڈسم سے دوست موہت کا رشتہ مانگا تو تمہارا رئیس باپ فوراً مان گیا۔ اب بھلا میری اماں میرا رشتہ لے کر جاتی تو تمہارا باپ تمہاری طرح مجھے ہی دھتکار دیتا۔ میں نے مولوی کو بھاری معاوضہ دے کر نکاح کے غلط بول پڑھنے کو کہا، جس سے تمہارا اور موہت کا نکاح باطل ہو جاتا، یعنی تم دونوں میاں بیوی تھے ہی نہیں۔ پھر اس نے مرنے کا ڈرامہ کیا، ڈاکٹر کو بھی بڑے پیسے دیے، تب جا کر اس نے جھوٹ بولا۔ تم جانتی ہو کیا میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ میں تمہیں اتنا ترساؤں گا کہ وہ رو رو کر مجھ سے معافی مانگے گی۔ اس وقت علی کا چہرہ اور زیادہ مکروہ ہو گیا تھا، اس کے وجود سے شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی اور کانپتی جا رہی تھی۔ پھر نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کیسے آ گئی، میں الماری کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی۔ میرے تینوں شوہر ڈر گئے تھے۔ علی کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جاؤ تو تمہارے پر کاٹ کر میں تم کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں قید کر دوں گا۔ اس کا اب رہا ہی کون ہے، سب اس کو منحوس سمجھنے لگے ہیں۔ اب وہ ساری زندگی میری ہو کر رہے گی، میری کنیز بن کر رہے گی۔ مجھے ٹھکرایا تھا نا اس نے، میں اس کو بتاؤں گا کہ ٹھکرائے جانے کی اذیت ہوتی کیا ہے۔ اسے اتنا تو پتہ تھا کہ میرا اور تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تم میری بیوی ہو۔ میں آج کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے اپنی ضد کو حاصل کر لیا ہے۔ ساری صورتحال میرے سامنے تھی، علی کا اصلی چہرہ بھی میرے سامنے تھا۔ میرے دل میں یہی خیال اٹھ رہا تھا کہ کاش میں نے علی کو اتنی بری طرح نہ دھتکارا ہوتا، اسے پیار سے سمجھا دیا ہوتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کا مجھے مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ علی نے میری پوری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اگر میں نے ذرا بھی عقل دکھائی تو علی میرے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آئے گا۔ میں نے اس کے ساتھ ویسا ہی ڈرامہ کرنے کی ٹھانی جیسا اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں بولی، مجھے کیا معلوم کہ اس بار بھی میرا نکاح سچ پڑھوایا گیا ہے یا نہیں۔ میں یہ نکاح دوبارہ سے کروانا چاہتی ہوں، مگر اس بار وہ مولوی نہیں ہوگا جس نے پہلے نکاح پڑھوایا تھا۔ میری بات سن کر علی نے مجھے بہت یقین دلایا کہ اس بار نکاح سچا ہوا ہے، لیکن میں نہ مانی۔ آخرکار ان لوگوں کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ علی نے کہا، چل اماں، کل ایک
بار پھر سے نکاح پڑھوا لیں گے۔ 2-4 نفوس جب کمرے سے باہر نکلے تو میں نے جلدی سے کمرہ لاک کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فضا میں اذانیں گونجنے لگی تھیں۔ میں نماز پڑھ کر صحن میں نکلی تو صحن سنسان پڑا تھا۔ علی اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو میری ساس اپنے کمرے میں، علی کے دوست اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ میں جلدی سے مین گیٹ کی جانب بڑھی تو اس پر لگا بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرے پاس وقت نہایت کم تھا۔ جلدی سے چھت پہ گئی۔ چھت کے اوپر سے پیچھے کی جانب خفیہ سیڑھیاں موجود تھیں جن کا صرف مجھے ہی علم تھا کیونکہ وہ گھر میرے والد کا تھا، انہوں نے میرے نام کیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر سیدھی اپنے والد کے گھر گئی۔ میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ وہ پولیس کو لے کر اپنے ساتھ گئے اور علی اور اس کی ماں کو گرفتار کروا دیا۔ بعد میں پولیس نے چھاپہ مار کر علی کے دونوں دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ میرے والد نے علی سے مجھے خلع دلوا دی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ مگر میرے ماتھے پر لگا نحوست کا ٹیگ اتر نہ سکا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔